سورہ جاسیہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ جاسیہ میں یہ بات پڑھی کہ اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی بات کی کمی باقی رہ گئی کہ بندے کا ایمان کمپلیٹ ہو، یعنی اللہ کی آیتوں میں کون سی کمی تھی کہ ایمان کمپلیٹ نہ ہو ایک شخص کا ہر معاملے میں۔ آیت نمبر 6 کو آپ نے بار بار اس نیت سے دیکھنا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اور یہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ رسول پہ یا دین پہ جھوٹ بولا، یعنی یہ ہم سب کی طرف اشارے جا رہے ہیں جو ہم جیسے لوگوں نے بھی قرآن اٹھا کر اس سے تبلیغ کا کام کیا، اور جنہوں نے بھی تبلیغ کا کام کیا اگر انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ جھوٹ بولا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے جھوٹ بولنے والے، کہ ان پر جب اللہ کی آیتوں سے ان کا کریکشن بھی کرایا جائے تب بھی یہ تکبر سے ایسے مڑتے ہیں کہ جیسے انہوں نے آیت سنی ہی نہیں، ان کو ان کے بڑوں کی بات زیادہ دل پر لگتی ہے بنسبت اللہ کی کتاب کی آیتوں کے، اور نماز میں یہ سب آیتیں ہی پڑھتے ہیں، ختم قرآن بھی یہ قرآن شریف کا ہی کرتے ہیں، لیکن جب انہیں ان کے باپ داداؤں کی کوئی باتوں پر سٹروک مارا جائے، جس کو آج ہم نے اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں بنا لی ہیں، مسلمان کسی صورت ایسا لگتا ہے پیچھے ہی نہیں رہا اللہ رسول پر جھوٹ بولنے کے لیے۔ باقاعدہ اللہ فرماتے ہیں اسے علم بھی دیا جاتا ہے آیتوں سے، مذاق کر رہا ہے کہ نماز میں آیتیں پڑھتا ہے، نماز کے بغیر اللہ رسول پر الٹی باتیں کرتا ہے، تو بڑے عذاب کے ذکر یہاں پر کیے گئے، اور اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی یہ بھگتیں گے، آخرت میں بھی یہ بھگتیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 12 سے ہمیں سمجھایا کہ پروردگار نے تمہارے لیے نعمتوں کی کون سی کمی چھوڑی، یعنی کتاب میں کون سی بات کی کمی چھوڑی کہ تم نے دوسری کتابیں لکھ کر اللہ رسول کے نام سے جاری کیا اور اس کو قرآن کے پیرالل کھڑے کر دیا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں پوری سورہ جاسیہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کون سی نعمتوں کی کمی چھوڑی، تو ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو اگنور کرو، آپ اپنے کام سے کام رکھو، اللہ جزا دیں گے، جو برا عمل کرے گا اس کے اپنی ذات کے لیے ہے، جو اچھا عمل کرے گا وہ بھی اسی کی ہی ذات پر ہے، پھر اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ صرف امت محمد کے ساتھ اللہ نے یہ عنایتیں نہیں کی ہیں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ تمام عنایتیں یقین رکھنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، نعمتوں سے لے کر کتاب اور نبوت والی بھی نعمتیں اور انعام اللہ نے پچھلے دور میں بھی رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 16 سے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی کتاب سے نوازا گیا، انہیں بھی واضح احکامات دیے، لیکن انہوں نے بھی ہماری طرح اختلافات کیا، اپنے اپنے گروہ بنا لیے صرف ضد کی وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے اللہ ان سب کے فیصلے قیامت میں کریں گے، لیکن اس قیامت سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنا ہے اور اپنا فیصلہ لوگوں میں سنانا ہے باقاعدہ کہ میرا فیصلہ اللہ کی کتاب سے یہ ہے۔ ہر انسان پر ذمہ داری ہے جب وہ اللہ کا کھاتا ہے، جب وہ اللہ کی نعمتیں اٹھاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ حق ادا کرے کہ اسے اللہ کی کتاب سے جو سمجھ آیا، جو اس نے محنتیں کی، مطلب اسٹڈی بھی ہونی چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جب علم حاصل کر کر اور اس کو ایک نتیجے پر پہنچنا پڑے گا، اس کو قیامت سے پہلے اپنا فیصلہ دنیا میں کرنا ہے کہ اس نے کس کی بات ماننی ہے اور اسے کیا حق لگ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اس قیامت کے فیصلے سے پہلے اسے اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اللہ کو کیا سمجھا اور وہ لوگوں تک کیسے اللہ کی بات کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ تو جناب یہ تمام باتوں کو کس طرح سے اب بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 18 میں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر،
پھر بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی شریعہ، یعنی پھر ہم نے قائم کیا اے نبی آپ کو بھی ایک شریعت پر. شریعت کہتے ہیں جو ایک راستہ، ایک منہاج جو اللہ کی کتاب سے ہی ملتا ہے. نبیوں کو بھی وحی کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے. نبی بھی اپنا راستہ اللہ کی وحی سے طے کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے کوئی بنائے ہوئے راستے نہیں ہوتے ہیں، وہ خود اللہ کی کتاب اور وحی کے محتاج ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خالص اشارہ ہے کہ پھر ہم نے بنی اسرائیل کے بعد آپ کو قائم رکھا ایک شریعت پر، ایک کھلا راستہ آپ کو دیا. من الامر، وہ بھی وہی اللہ کے حکموں میں سے تھا. فتبعھا، آپ کو بھی فالو کرنا ہے اسی شریعت کی. یعنی آپ نے دیکھا ہم کوئی اجماع، کوئی تواتر، کوئی باپ دادا سے امپریس ہونے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ملا، اور ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات نہیں کی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو بھی اتباع کرنی ہے اسی شریعت کی. ولا تتبع، اور آپ نہیں فالو کریں گے اے نبی، آپ نہیں اتباع کریں گے اہواء، خواہشات کی. یہ احوا اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں شریعت کے کمپیریزن میں احوا آ رہی ہے. شریعت یعنی وحی، احوا یعنی غیر وحی، جو ہم نے ایک اپنے فتوے، اپنے فقہ، اپنی کتابیں، اور جس سے ہم نے اللہ کی کتاب کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اگر جہاں جہاں اللہ کی آیتوں کو وہ بریک کر رہا ہو، ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں. ہم علماء سو کی بات کر رہے ہیں. ہم غلط بات کو ادھر اجاگر کریں گے. غلط بات مت کرو اللہ کی کتاب کے آگے. یعنی ادھر بہت کلیئر آپ کو ہونا ہے کہ اللہ نے جو نبی کو شریعت دی وہ اللہ کے حکموں میں سے تھی، اس کی اتباع خود نبی کو کرنی تھی، اور نبی کو حکم ملا آپ احوا کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی نان اوتھینٹک. جب شریعت کے کمپیریزن میں احوا آ جائے تو احوا، ہوا، یہ قرآن کے ترجمے سے عربک میں ہمیں ملتا ہے نان اوتھینٹک. آپ نے نان اوتھینٹک کی اتباع نہیں کرنی ہے، چاہے وہ کتنے اجماع اور تواتر سے ثابت ہو رہا ہو. چاہے یہ علماؤں کی ٹرمنالوجی ہے کہ سینہ بس سینہ چلتا رہا یہ کام، اور فلانا حکم سینہ بس سینہ چلتا رہا. اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہوگی تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث مستند ہے. اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، کیونکہ یہ حدیثوں والے فیصلے کسی انسان نے ہی کیے ہیں، اور ہم نے بھی بیچارے اس انسان کا نام بغیر علم کے دے دیا. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم نے اور غلط باتیں کی بڑی حضرت علی کے لیے، اماموں کے اوپر، غوث پاک کے اوپر، اور ہم نے ان کے نام کے، کسی کے نام کے کنڈے کر دیے تو کسی کے نام کی کھیر پوری بنائی تو کسی کے نام کے ختم پڑے. بالکل اسی طرح ہم نے کتابوں کے جو نام ہیں یہ بھی ان اماموں پر ہم نے بہت ہی غلط نام سجیسٹ کیے ہیں. میں ایمانداری اور ذمہ داری سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن کے ناموں کی ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں شاید ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ناموں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن کے پیرالل اس کا احترام کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ خود بھی پسند نہیں کریں گے جب انہیں قیامت میں بتایا جائے گا کہ آپ کے ناموں کی کتابیں لوگ قرآن کے برابر سمجھتے تھے اور سینوں سے لگا لگا کر اس کو قرآن کا درجہ دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کو بھی ایک شریعت دی، اللہ کے حکم سے تھی، آپ نے بھی اتباع کرنی ہے، اور آپ بالکل فالو نہیں کریں گے لوگوں کی خواہشات کو جو کہ قرآن سے تصدیق نہ ہو رہی ہو. ان لوگوں کی بالکل اتباع نہیں کریں گے جو لا یعلمون. آپ نے دیکھا احوا کو ڈیفائن کیا گیا، لا یعلمون، جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں. انہم، بے شک یہ لوگ، یہ جتنے بھی لوگ ہوں چاہے اجماع ہو ان کا، لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ جو آپ کو آج کل
ٹرمنالوجی یوز کروا رہے ہیں نا کہ جی یہ تو بات بہت پرانی ہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور یہ تو اجماع سے آ رہا ہے اور یہ تو تواتر سے آ رہا ہے، یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اے نبی یہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی ان کی کمپنی ہو، ان کی دوستی ہو، یہ آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکیں گے. شیئا، ذرہ برابر بھی آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، کیونکہ بے شک ظالم جو ہیں، جو حق مارنے والے لوگ ہیں، اور خاص اللہ کی کتاب کا اور شریعت کا ٹاپک چل رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کی کتاب سے آپ کو شریعت بتائی جائے لیکن آپ غیر اللہ کی نام سے اس شریعت کو بریک کریں کہ جی یہ رسول اللہ نے تحفے کے طور پر دیا، مطلب اللہ کے رسول کا نام جھوٹا لگائیں، علماؤں کا نام جھوٹا لگائیں، اماموں کے نام جھوٹے لگائیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے قیامت کے دن رفیق ہوں گے. اللہ ولی ہوگا ڈرنے والوں کا، جو اکیلا تنہا بھی اپنے رب کی کتاب کو تھام کر بہت سرور محسوس کرتا تھا. یقین جانیں اگر آپ کو یہ بات کنفرم ہو جائے نا کہ پوری دنیا جو بات کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے اللہ کی کتاب سے مجھے جو بات نظر آ رہی ہے وہ دنیا والے نہیں مان رہے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ چلو گے تو آپ کو اللہ وہ سرور نصیب فرمائیں گے، وہ سکون نصیب فرمائیں گے کہ چاہے آپ پوری دنیا اور زمین کے اندر جتنا خزانہ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے، تب بھی آپ کو وہ سرور نہیں ملے گا جو آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق اکیلے چلنے پر بھی ملے گا. یعنی اللہ کی دوستی اتنی قابل احترام اور اتنی پریشیس ہے، یقین مانیے بخدا اللہ کی دوستی اتنی مہنگی اور اتنی لذت والی ہے کہ کوئی برانڈ اس کے ساتھ کوئی بھی چل نہیں سکتا. تو اللہ ولی ہے متقین کے. ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں ہیں اللہ کی کتاب کی، یہ دیکھ کر سمجھنے والی باتیں ہیں، سننے والی باتیں ہیں. للناس، اے لوگوں تمام تمہارے لیے ہے، للناس کے لیے، یہ صرف علماء کی کتاب نہیں ہے. ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں ہیں عام پبلک کے لیے بھی. وہدی ورحمہ، اور یہ کتاب تو ہدایت دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، رحمت بنتی ہے. جسے یہ راستہ مل جائے تو پھر یہ کتاب اس پر رحمت بن جاتی ہے. لقوم یوقنون، لیکن یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا. جو اللہ کی کتاب کو یقینی طور پر مانتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے میرے نبی اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے، وہ اس لڑائی میں نہیں رہیں گے کہ جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہوں. وہ کہیں گے تم نبی کی گستاخی کر رہے ہو جو نبی کے نام پر ایک جھوٹی روایت پیش کرتے ہو. میرا نبی قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. تو اللہ ہم سب کو ایسا یقین دے، اور یقین علم سے ملتا ہے. کوئی بھی طرح کا علم لے لیں، کوکنگ سے لے کر انجینئرنگ تک، ایک گاڑی کی ڈرائیونگ تک، ایک چھوٹی اور بڑی چیزوں میں بھی آپ کے پاس ایک یقین ہے، یعنی علم ہے، تو آپ کو اطمینان دیتا ہے. یقین کس طرح بلٹ ہوتا ہے؟ آپ علم جب حاصل کریں گے اور جب قرآن کا علم حاصل کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یقین کی کیفیت ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دوست نصیب کیے، صحابہ کرام جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے بھی بالکل برابر کوئی انہیں خوف و خطر نہ ہوتا تھا، جو انہیں میدان میں اتار دیتا تھا صرف یقین کی کیفیت کی وجہ سے کہ یہ نبی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہی ہے. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ام حسب الذین، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، اجترحوا السیئات، جو ارتکاب کرتے ہیں، کماتے ہیں برائیاں، ان نجعلہم، یہ کہ ہم کر دیں گے ان کو جو برائیاں کماتے ہیں. اب اگر آپ ایمانداری سے کانٹیکسٹ دیکھیں تو کس برائی کا ذکر ہو رہا تھا
کہ ہم نے جب تمہیں کتاب دی تو تم کتاب کے خلاف کیسے جاتے ہو؟ تم کتاب کے معاملے میں اتنے مسلک اور اتنے فرقے کیوں بنا چکے ہو؟ تم کتاب کے معاملے میں اتنا ضدی کیوں ہو چکے ہو کہ جو میرا بڑا کہہ رہا ہے وہی مانوں گا؟ تم کتاب کے اوپر کیوں نہیں آ کر اور کتاب کے معاملے میں اس کے لیے بالکل پیورٹی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ برائی کا ارتکاب کیا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا، مانند ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کر کے دکھائے قرآن کے مطابق۔ کیا برائی کرنے والے، قرآن کے خلاف چلنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ پراپر ایمان والوں کی طرح کر دے گا، جو پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں؟ اور انہیں اگر اللہ دوست نصیب کر دیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ اکیلے بھی ہو جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ ولی المتقین، کیونکہ اللہ ہے نا فرینڈ متقین کے، اور متقی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے معاملے میں بہت کانشیس ہو، جو علم حاصل کرتا ہو، جو بیسک عربک خود سیکھ لیتا ہو کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ جینا اور مرنا ان کا برابر ہوگا؟ یعنی دنیا میں تو پھر آپ کو اور مجھ کو یہ حقیقت نظر نہیں آئے گی، لیکن کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے یہاں بھی مر کر اٹھنے کے بعد بھی ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت سب برابر ہوگی؟ ساء ما یحکمون، بہت برا جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ جو تم نے حکم لگایا ہوا ہے نا، بہت برا کیا ہے تم نے۔ صرف لوگوں کو اس بات پر بڑی ڈھارس ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا نبی ہماری شفاعت کر دے گا۔ آپ سورہ فرقان کو پڑھیں، نبی تو قرآن سے جو دوری اختیار کرتا ہے، جو نبی پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی تو ان کی شکایت کرنے والے ہیں اللہ سے۔ سوچئے، سپریم اتھارٹی سے نبی شکایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اور نبیوں کی دوستی نصیب فرما دیجئے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائیے۔